کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ گیری کرسٹن کی اور باقی کوچز کی رپورٹ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کا رویہ بہت زیادہ خراب تھا۔ محمد یوسف نے نشاندہی کی کہ وہ نو بالز کر رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ شاہد آفریدی نے اپنے داماد کے لیے ایک پراپر کیمپین بھی کی۔ آفریدی اب بھی شاہین شاہ آفریدی کے ذہن میں یہ زہر گھول رہے ہیں کہ وہ کیپٹنسی کے لیے آگے آئیں۔ اینڈریو سائمنڈز جو اس ٹائم دنیا کے نمبر 1 آل راؤنڈر تھے، ان کو صرف اس بنیاد پر ٹیم سے نکال دیا گیا کہ وہ ٹیم میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں آئے۔ آسٹریلیا نے اپنی ریپوٹیشن اور اپنے ڈسپلن کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑے آل راؤنڈر کی قربانی دی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ICC کے بھی قانون میں بال ٹیمپرنگ کی سزا 3 سے 5 میچز کی ہے، لیکن آسٹریلیا نے اپنی ریپوٹیشن اور اپنے ڈسپلن کو پرائرٹی دیتے ہوئے ان پر ایک سال کی پابندی عائد کی۔ تو PCB کو بھی چاہیے کہ شاہین شاہ آفریدی اگر اس میں ملوث ہیں تو ایک ایگزامپل سیٹ کرے اور ان پر پابندی عائد کرے ہر قسم کی کرکٹ کی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرجری کے نام پر پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ ہوا۔ جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سرجری برائے نام ہی ہوتی ہے۔ جب بھی پاکستان کسی میگا ایونٹ سے باہر ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے کہ اب بہت بڑے پیمانے پر سرجری ہوگی، بہت سے پلیئرز کو فارغ کیا جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو ہوا صرف یہ کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اتنی بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی اس سے کوئی پروگریسو چیز سامنے نہیں آئی۔ ایک جو نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے وہ گیری کرسٹن کی اور باقی کوچز کی رپورٹ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کا رویہ بہت زیادہ خراب تھا، اسپیشلی دورہ انگلینڈ میں، دورہ آئرلینڈ میں اور ورلڈ کپ میں۔ انہوں نے ٹریننگ سیشنز بھی بہت سارے مس کیے۔ اس کے علاوہ کوچز کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ خراب تھا، ابیوزو لینگویج بھی انہوں نے یوز کی۔ اور ایک موقع پر جب محمد یوسف نے نشاندہی کی کہ وہ نو بالز کر رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو شاہین شاہ آفریدی کا یہ رویہ بہت قابل اعتراض ہے۔ اگر یہ باتیں حقائق پر مبنی ہیں تو ان کے خلاف بہت زیادہ سخت ایکشن لینا چاہیے۔ جب سے شاہین شاہ آفریدی کو کیپٹنسی سے ہٹایا گیا ہے، بہت زیادہ نیوز چل رہی تھی کہ ٹیم میں گروپنگ ہے۔ شاہد آفریدی نے اپنے داماد کے لیے ایک پراپر کیمپین بھی کی، ایون کہ اب بھی صرف آفریدی کا ہی یہ بیان آیا ہے کہ سرجری کی جو شروعات ہے وہ بابر اعظم سے کرنی چاہیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم کی سرجری ہو، لیکن آفریدی نے جس وجہ سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا وہ سب کو پتہ ہے۔ آفریدی اب بھی شاہین شاہ آفریدی کے ذہن میں یہ زہر گھول رہے ہیں کہ وہ کیپٹنسی کے لیے آگے آئیں، اور جس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ یہ کیپٹنسی کا زہر ہی تھا جس نے اس ٹیم میں گروپنگ کی بنیاد رکھی۔ اگر PCB اس چیز کی تحقیقات کرتی ہے اور شاہین آفریدی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو PCB کو یہاں پر ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگی۔ اگر PCB چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں تو ان کو مثال لینی چاہیے آسٹریلیا کی، جہاں پہ اینڈریو سائمنڈز جو اس ٹائم دنیا کے نمبر 1 آل راؤنڈر تھے، ان کو صرف اس بنیاد پر ٹیم سے نکال دیا گیا کہ وہ ٹیم میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے، وہ فشنگ کرنے چلے گئے تھے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جب مائیکل کلارک اسٹینڈ ان کیپٹن تھے، رکی پونٹنگ کی ایبسنس میں وہ کیپٹنسی کر رہے تھے، اور اینڈریو سائمنڈز جو ان کے بہت اچھے دوست سمجھے جاتے تھے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں آئے۔ ادھر سے ہی اینڈریو سائمنڈز کو واپس آسٹریلیا بھیج دیا گیا دورہ انگلینڈ سے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو کبھی بھی سلیکشن کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آسٹریلیا نے اپنی ریپوٹیشن اور اپنے ڈسپلن کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑے آل راؤنڈر کی قربانی دی۔ یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 2018 میں آپ کو یاد ہوگا جب بال ٹیمپرنگ کا کیپ ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا، تو اس کے اندر ڈیوڈ وارنر، اسٹیو اسمتھ اور بین کرافٹ کا نام آیا تھا، اور آسٹریلیا نے بہت سخت ایکشن لیتے ہوئے ان پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی تھی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ICC کے بھی قانون میں بال ٹیمپرنگ کی سزا 3 سے 5 میچز کی ہے، لیکن آسٹریلیا نے اپنی ریپوٹیشن اور اپنے ڈسپلن کو پرائرٹی دیتے ہوئے ان پر 1 سال کی پابندی عائد کی تاکہ فیوچر میں اس طرح کا دھبا ان کی ٹیم پر نہ لگ سکے۔ ایون دو اس سے ان کو بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ آسٹریلیا نے بہت ساری ٹیسٹ سیریز ہاری اس کے بعد، کیونکہ اسمتھ اور وارنر ان کی ٹیم کے مین پلر تھے، لیکن بہت ایک ان کا بریو ڈیسیجن تھا ان کو ڈراپ کرنے کا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوبارہ انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی قصہ ان کی ٹیم میں دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ تو PCB کو بھی چاہیے کہ شاہین شاہ آفریدی اگر اس میں ملوث ہیں تو ایک ایگزامپل سیٹ کرے اور ان پر پابندی عائد کرے ہر قسم کی کرکٹ کی، تاکہ آنے والے نوجوان لڑکوں کو سبق مل سکے کہ وہ جتنے بڑے سپر سٹار بن جائیں ان کی پرائرٹی ملک کے لیے کھیلنا ہونی چاہیے۔
شاہد آفریدی کو بھی چاہیے کہ اب اس سیاست سے سائیڈ لائن ہو جائیں. ان کا کردار بہت زیادہ متنازع ہو چکا ہے. جتنا ان کا سٹارڈم تھا وہ اس کمپین کی نظر ہو چکا ہے. ان کو چاہیے کہ جو بچا کچا ان کا فیم رہ گیا اس کو لے کر سائیڈ لائن ہو جائیں اور ٹیم کو اور پاکستان کرکٹ کو صحیح ڈائریکشن میں جانے دیں. امید کرتا ہوں آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہوں گے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.